بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اور جب وہ لوگ قرآن کو سنتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ مراد اس سے اہل کتاب ہے، اہل کتاب نصارہ ہیں کہ قرآن شریف کو سن کر اس کی سچائی کی تاثیر سے وہ روتے تھے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تو وہاں کے بادشاہوں کو مسلمان نے قرآن سنایا، نجاشی کو، تو اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگا۔ بعض عیسائی بہت متاثر ہوئے اور وہ ایمان بھی لائے۔ قرآن میں اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے، دل کی صفائی کا ذریعہ یہ قرآن کریم ہے۔ آگے قسموں کی کفارہ کا بیان ہے۔ اگر کسی نے آئندہ کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی اور کر دیا تو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھے کہ صرف اللہ کے نام کی قسم کا اعتبار ہے۔ اگر کسی نے ماں باپ کی قسم، بچوں کی قسم، قرآن کی قسم کھا لی تو اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو آئندہ نہ کرنے کا کوئی قسم کھائی اور کر دیا تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کفارے کا بیان ہے کہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے 2 وقت کا، یا پھر اس کی قیمت دے دے۔ نہیں تو کھانا نہیں کھلا سکتے تو 10 محتاجوں کو کپڑا دے دے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ غلام آزاد کر دے۔ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے تو آگے ہے کہ 3 دن مسلسل روزے رکھیں گا۔ تو ہم سب کو جو ہے بات بات پر قسم کھانے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ پھر آگے بعض چیزیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کا بیان، انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب، جوا، بت پرستی، پھانسوں کے تیر، یہ سب شیطانی عمل ہے، اس سے بچو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پہلی چیز شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینے والا ایسا ہے جیسے بتوں کی عبادت کرنے والا، جوا ہے، بت پرستی ہے، پھانسوں کے تیر ہے۔ مشرکین مکہ یہ کرتے تھے کہ بت کے پاس تیر رکھ دیتے تھے جس پر لکھا ہوتا تھا نعم لا، کرو یا نہ کرو۔ تو جب کوئی کام کرنا ہوتا تو ایک تیر کھینچ لیتے تھے اور اس میں جو لکھا ہوتا تھا اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس طرح ان کو کرنے سے منع کیا۔ آگے ہے قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، آپ کہہ دیجئے خبیث حرام اور طیب یعنی حلال برابر نہیں ہے، فاسق اور مومن برابر نہیں ہے۔ ولو اعجبك كثرة الخبيث، اگر تم کو خبیث کی کثرت اچھی لگے، ہمیشہ حق پر چلنے والے کم ہوتے ہیں۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے عقل والو اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے سورہ انعام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت کو مختلف انداز میں بیان کیا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس سورت کے ساتھ نزول کے ساتھ 70,000 فرشتے زمین پر اترے تھے، اور اگر اس سورت کو کسی بیمار کے پاس پڑھی جائے تو شفا ہوگی۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے اللہ کی تعریف کے ساتھ، الحمدللہ الذی، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اپنی ذات میں حمید ہے، قابل تعریف ہے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ قابل تعریف ہے۔ کیوں؟ الذی خلق السماوات والارض، اس لیے کہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ آسمان ایسا بنا دیا اللہ نے کہ کوئی اس کے اندر کوئی ستون نہیں ہے۔ وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں اور اجالوں کو بنایا۔ آگے اللہ کی صفات آگے بھی بیان کی گئی، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، کہ وہ سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے۔ دنیا میں سب کو کھلاتا ہے، خود بھوک سے اور کھانے سے اللہ پاک ہے۔ آگے اور ایک آیت ہے سورت کے اندر جو ہمارے ایمان کا جز ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر وہ خیر پہنچانا چاہے تو وہ قادر ہے۔ خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں، اس سے مدد مانگو، سب اس کی رحمت سے ملے گا، اللہ کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آگے اللہ کے علم کامل کا بیان ہے کہ اللہ کو ذرے ذرے کا علم ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ،
اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور تری میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، نہیں گرتا کوئی پتا مگر اس کے علم میں ہے۔ دنیا میں کتنے درخت ہیں اور اس سے کتنے پتے گرتے ہیں، سب اللہ کے علم میں۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہ کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں، اور نہ کوئی تر اور خشک، مگر وہ کتاب مبین میں سب محفوظ ہے، ریٹنگ میں سب اللہ کے پاس لکھا ہے۔ اس میں اللہ کی قدرت اور علم کا بیان ہے کہ اللہ کی قدرت اور علم کامل ہے۔ پھر آگے اللہ کا تعارف کرایا گیا کہ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹلی کو، گیہوں کا دانہ، چنے کا دانہ، گٹلی ہو، کھجور کی گٹلی ہو، آم کی گٹلی ہو، ان سب کو پھاڑنے والا ہے۔ پھر پھاڑنے والا ہے اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پودا نکالتا ہے۔ کسان کیا کرتا ہے؟ صرف جو ہے زمین میں دانہ ڈال دیتا ہے، اس گٹلی کو اور دانے کو پھاڑ کر اس سے پودا کون نکالتا ہے؟ وہ اللہ نکالتے ہیں۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ کھیتی تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ آگے فرمایا کہ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، یعنی اللہ وہ ذات ہے جو نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور مردے سے زندے کو، یعنی انڈے سے مرغی اور مرغی سے انڈا، گٹلی سے درخت، درخت سے گٹلی۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے تمہارا رب اللہ۔ ذالکم اللہ فأنا توفکون، پھر تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، یعنی اس خدا کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ آگے فرمایا بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو وجود میں لانے والا ہے، کہ اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا بغیر نمونے کے۔ انا یکون لہ ولد، کہ اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا۔ اللہ نے کہا انا یکون لہ ولد، کہ اس کو کیوں کر اولاد ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب خالق وہ ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ پارے کے آخر میں اللہ نے ایک اہم ہدایت دی کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تم ان کو برا بھلا مت کہو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تم ان کو برا بھلا مت کہو، ورنہ وہ اللہ کو بھی برا کہیں گے بغیر علم کے۔ یعنی ہم کو اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں ہم ان کو برا نہ کہیں۔ اگر ہم ان کو کچھ کہیں گے تو وہ اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے بغیر علم کے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔